نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. محاسن اسلام پر بات چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے اور اسے آپ کے سامنے پڑھنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس صاف اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے. یعنی اب قیامت تک ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے. باقی کوئی اہل کتاب یا ان کا دین اب منسوخ ہو چکا. اب قیامت تک چلنے والا دین صرف اسلام ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک حالات زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کے قلوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تعلق مع اللہ سے لبریز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے طفیل اس مقدس جماعت کا ایک ایک فرد ایسا بلند نظر اور عالی ہمت تھا کہ باوجود بے سر و سامانی کے انہوں نے عمل پیہم اور اخلاق فاضلہ کے ذریعے تمام اقوام عالم پر دین اسلام کی عظمت کی دھاک بٹھا دی. اسلامی تاریخ کے سنہرے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ جس دور میں مسلمانوں نے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جس وقت ان کے نفوس ظاہری باطنی کثافتوں سے پاک تھے، ان کے قلوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شیریں تھے. یعنی دنیا کی محبت سے خالی تھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے تھے. بڑی بڑی طاغوتی قوتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہو گئیں. شاہان عالم نے مسلمانوں کی آستانہ بوسی میں اپنی نجات سمجھی. خود کسی کا اثر قبول کرنے کے بجائے دوسری اقوام ان سے متاثر تھیں، مگر افسوس صد افسوس جب سے ہم مسلمانوں نے شریعت مقدسہ پر عمل کرنے میں تکاسل سے کام لیا، سستی سے کام لیا، اس وقت سے کفر ان پر بھوکے بیڑیے کی طرح جھپٹ پڑا ہے. یعنی جب سے دین کے معاملے میں غافل ہوئے، سست ہوئے، تو کفر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹ پڑا اور ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. کسی شاعر نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی صحابہ کے بارے میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اب در در کے دھکے کھاتے ہیں، خوار ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طریقے سے ممکن ہوگی جس طریقے سے امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. یعنی جس طریقے سے صحابہ کی اصلاح ہوئی اسی طریقے سے امت کے اس آخری حصے کی اسی طرح اصلاح ہو سکتی ہے. خلیفہ راشد
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی فتح کے سلسلے میں جب علماء اہل کتاب کی دعوت پر ملک شام تشریف لے گئے، یعنی مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا، جب کافی دن اس محاصرے کو گزر گئے تو اس زمانے میں جو ان کا بڑا پادری ہوتا تھا، بڑا پوپ، وہ بیت المقدس میں ہوتا تھا، تو اس نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں تمہارے امیر المومنین کی نشانیاں لکھی ہیں، تو اپنے امیر المومنین کو بلا لو، ان کی جو نشانیاں ہیں اگر ہمیں وہ نشانیاں موجود ملیں تو بس ہم بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس جانے کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ دنیا کے کتنے بڑے فاتح ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ ایک غلام ساتھ ہے اور ایک امیر المومنین ہے اور ایک سواری کا اونٹ ہے، اور غلام کے ساتھ یہ طے ہے کہ بھئی باری باری اس پہ سواری کریں گے۔ جب امیر المومنین کی باری ہوگی تو غلام اس کی مہار پکڑ کے چلے گا، اور جب غلام کی باری ہوگی تو امیر المومنین اس کی مہار پکڑ کے چلیں گے۔ کوئی شہانہ ٹھاٹ باٹ، کوئی آگے پیچھے، کوئی لاؤ لشکر، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے بیت المقدس پہنچے۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ عرض کیا کہ اب آپ نے تو دنیا کا سب سے بڑا ان کا پوپ ہے، اس کے سامنے جانا ہے تو آپ کو اچھا لباس پہن لیجئے، اور اس اونٹ کی سواری کو چھوڑ کر اچھے گھوڑے پر آپ سوار ہو جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ واقعات میں یہ آتا ہے کہ مجبور کر کے اچھا لباس پہنایا گیا اور گھوڑے پر سوار کرایا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ میرا وہی پیبند والا لباس لے کر آؤ، تم نے تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جسے عزت جو حاصل ہوئی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے۔ ہماری عزت لباس سے نہیں ہے، ہماری عزت کسی بڑے مکان سے نہیں ہے، ہماری عزت کسی اچھے کھانے سے نہیں ہے، اچھی سواریوں سے نہیں ہے، ہماری جو عزت ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، اور جو جتنا اسلام پر زیادہ چلنے والا ہوگا تو اتنا ہی وہ باعزت ہوگا اور اتنا ہی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ تو واقعہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر پیبند لگی ہوئی چادر اور پیبند لگا ہوا لباس تھا، خستہ حال عمامہ سر پر ہے اور بالکل خستہ حال موزے پیروں کے اندر ہیں کیونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور بنفس نفیس اپنے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھے۔ یعنی اتفاق بھی یہ ہوا کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، اب غلام کی باری اوپر تھی، امیر المومنین کی باری نیچے تھی، تو غلام نے کہا کہ حضور آپ اوپر آ جائیے، اب تو بیت المقدس قریب آ گیا اور میں اس کی مہار پکڑ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، جو اصول ہے وہ اصول ہے، باری تمہاری ہے۔ اب یہ کیفیت ہے، اس حال میں وہاں جا رہے ہیں کہ غلام اوپر سوار ہے اور امیر المومنین نے اونٹ کی مہار پکڑی ہے اور اسے لے کر جا رہے ہیں۔ تو غلام اوپر سوار، مسلمانوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا آپ یہود اور ملک شام کے سرکردہ لوگوں سے اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ آپ کا لباس جو ہے وہ پیبند زدہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے اسلام کے ساتھ عزت بخشی ہے، اسلام کے ساتھ۔ کاش کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، پھر نہ کسی فخر و فاقے کی فکر ہو، پھر نہ کسی یہودی اور
عیسائیوں کی فکر ہو کہ وہ کیا کہیں گے، کیسے ناراض ہو جائیں گے، پھر ایک ہی فکر ہوگی کہ اللہ ناراض نہ ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کا جب فکر ہوگا اللہ وہ شوکت و عزت پھر عطا فرما دے گا۔ تو کہا کہ ہم ایسی قوم ہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ جن کو اللہ نے عزت اگر دی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے دی ہے۔ اب ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز سے ہرگز عزت نہیں ڈھونڈیں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پادری کے سامنے پہنچے، پوپ کے سامنے پہنچے، تو جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے پیبند کو شمار کیا۔ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ جسم پر جو لباس ہوگا 17 یا 21 یا 19 پیبند لگے ہوئے ہوں گے، اور دیکھا تو واقعی اتنے پیبند لباس میں لگے ہوئے تھے۔ اور کتنا بڑا شخص ہے کہ جو 27 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، جس کے سامنے یہ کیفیت تھی کہ مسجد نبوی میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جاتے تھے، بیت المال مسلمانوں کے لیے بھرا ہوا تھا، لیکن امانت، دیانت، نبی کی تعلیم، اسلام کے تقاضے کہ اپنی ذات کے لیے کوئی ذرہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، بس جو بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا اسی وظیفے پہ گزارا کرتے تھے۔ آج ہمارے ملک کے حکمران سب سے زیادہ عیاشیاں ٹیکس کے پیسے پر وہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری مصیبت، ساری قیامت عوام پہ ٹوٹتی ہے، لیکن ان کی عیاشیاں کم نہیں ہوتی۔ آج دیکھ لیں، غریب آدمی پس رہا ہے، غریب آدمی کا چولہا بند ہو رہا ہے، لیکن ان کا پیٹرول بند نہیں ہو رہا، ان کے بجلی کے یونٹ کم نہیں ہو رہے، ان کو فری میں بجلی بھی ہے، فری کا پیٹرول بھی ہے، ساری سہولیات بھی ہیں۔ تو اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آخر فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہی حکمران طبقہ ہے۔ اور صحابہ کی کیا کیفیت تھی، میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے ساتھ میٹھا بھی ہے، کوئی سویٹ ڈش، کوئی میٹھا بھی بنا ہوا ہے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا، جو راشن ملتا تھا، اتنا ہی ملتا تھا جتنے گھر کے افراد ہیں، تو یہ میٹھا اضافی کہاں سے آ گیا؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے جو روز راشن ملتا تھا اس روز کے راشن میں سے اتنا بچانا شروع کیا، اور پھر وہ اتنا جمع ہو گیا کہ آج یہ میٹھا بن گیا تاکہ کبھی آپ میٹھا بھی کھا لیں۔ تو کہا کہ کھانا تو بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ کتنا روز بچاتی تھی؟ تو مقدار بتائی کہ اتنا روز بچاتی تھی۔ فوراً بیت المال میں آرڈر جاری کر دیا کہ میرے وظیفے سے اتنا کم کر دیا جائے، یعنی پتہ یہ چلا کہ اتنے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ میں کیوں لوں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں عزت عطا کی، شوکت عطا کی، فتوحات عطا کی، اور باطل ان کے سامنے لرزتا تھا، کانپتا تھا، باطل ڈرتا تھا۔ تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس پوپ کے سامنے پہنچے اور لباس کے پیبند جب شمار کیے گئے تو بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس فتح ہوا، اور انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں اوپر سے پھینک دی۔ وہ قلعے پر برجی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں سے اس نے وہ لباس کے پیبند شمار کیے اور اوپر سے وہ چابیاں پھینکی، اور یہ روتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اور پھر ایک اور حرکت ہوئی کہ جب صحابہ اندر داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی نوجوان بچیوں کو برہنہ کر کے صحابہ کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ بس امیر جیش نے ایک آواز لگائی، نظر بر قدم، قدم بر زمین، کہ نظر قدم پر اور قدم زمین پر۔ صحابہ کہتے کہ ہم ایسے گزر گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے دائیں کون ہیں، ہمارے بائیں کون ہیں۔ اس طرح سے گزر گئے، کیونکہ باطل کا ایک یہ بھی ہتھیار ہے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو شکار کیا جائے، یہ بھی ایک ہتھیار ہے۔ تو یہ صحابہ کی وہ کیا چیز تھی؟ یہ اپنے نبی کے ساتھ ان کا ایک وفا کا تعلق تھا، ایک غلامی کا تعلق تھا، کہ کہیں پر بھی وہ گئے اس غلامی کے اندر فخر محسوس کیا۔ کبھی لباس کو نہ دیکھا، اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھا، اسلام کی عظمت اور شوکت کو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ جسم پہ لباس کیسا ہے،
اور آج تو یہ کیفیت ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اگر وہ کسی امریکی صدر سے ملنے جائے تو جب تک اس جیسا ڈریس پہن کے نہ جائے، اس جیسی ٹائی اور کوٹ پہن کے نہ جائے، تو سمجھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ملاقات کو ادھوری رہ جائے گی۔ ارے بھائی، کوئی پوچھے کہ اس لباس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا کو پتہ نہیں کہ تم بھیک منگے ہو؟ دنیا کو پتہ نہیں کہ تم بھیک کا پیالہ لیے پھرتے ہو؟ تمہارا بال بال قرضے کے اندر جکڑا ہوا ہے، تمہارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مخروص پیدا ہوتا ہے، اور تم سوٹ بوٹ کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہو؟ کیا اس کے اندر تمہاری عزت ہے؟ عزت تو اس میں ہے کہ اس بھیک کے پیالے کو توڑ دو، اور سب سے پہلے اپنے معیار زندگی کو نیچے لے کر آؤ، اس کے بعد پھر دیکھو کہ عوام کے اندر کیسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ نے کر کے دکھایا تھا کہ بیت المال جو قوم کی امانت ہوتا ہے، اس بیت المال کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اصول وضع کیے، آج دنیا کے اندر عمر لا کے نام سے یورپ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر وہ قوانین آج بھی چل رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کچھ دے کر گئے۔ آج اگر پولیس کا نظام ہے، بلدیہ کا نظام ہے، اور چھٹی کا نظام ہے، بیواؤں کے اور حاملہ خواتین کے وظیفوں کا نظام ہے، آج دنیا کے اندر یہ سارے نظام چل رہے ہیں، لیکن یہ نظام کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سارا نظام دیا۔ ڈاک کا نظام کس نے دیا؟ باضابطہ فوج کی بھرتی کا نظام کس نے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر سپاہیوں کے وظیفے کس نے مقرر کیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مقرر کیے۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی رائج ہے سب اسی کی کاپی ہے، اسی کی نقل ہے۔ لیکن صحابہ کی پیش نظر کیا چیز تھی؟ ایک ہی پیش نظر چیز تھی کہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اس غلامی کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، اس غلامی کے طوق کو اپنے گلے میں ڈال کر رکھنا ہے، کیونکہ جانتے تھے اسی کے اندر ہماری عزت ہے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ اور آج جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور غیروں کے طریقوں پر چلنے لگے، غیروں کی نقالی کو اختیار کر لیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ذلت، پستی، خواری وہ مقدر ہو گئی۔ اب نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے۔ اور کیسے نکلیں جب نکلنے کے لیے بھی تم دشمن کا سہارا لیتے ہو، نکلنے کے لیے بھی دشمن سے مدد مانگتے ہو، وہ تمہیں اور جکڑ لیتا ہے اور قرضے کے بوجھ میں پھنسا دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو ذلت ہی مقدر ہوگی نا۔ کیوں اپنے ملک سے سود کی لعنت کو ختم نہیں کرتے کہ جس کا اللہ کا جس کے لیے اعلان جنگ ہے، کہ سود کے خلاف فیصلہ آیا اور پھر اس فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی، وہ 20 سال تک کورٹوں میں اپیل ہی چلتی رہی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 20 سال جو قوم اللہ سے جنگ کر رہی ہو، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، جبکہ اس سود کا متبادل نظام موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر سود ختم ہو گیا تو ملک کیسے چلے گا؟ ارے بھائی، اس سے اچھا چلے گا، کیونکہ اللہ سے اعلان جنگ تو نہیں ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اس سے بہتر طریقے سے چلے گا۔ اور پھر جو کوئی ہم سے معاہدہ کرنا چاہے گا، بھائی معاہدہ کرو، ہماری شرائط پر کرو، ہم سود کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے، تو اللہ کی مدد ہوگی۔ اس لیے ہمارے لیے نجات کا، نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ صحابہ نے اس غلامی کے اندر فخر کے ساتھ عمل کیا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے لیکن کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ شاہ ایران نے مذاکرات کے لیے بلایا، تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مذاکرات کے لیے پہنچے، تو ابھی اس کے دروازے پر کھڑے تھے، بادشاہ سے ملاقات کا انتظار تھا۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ اپنے تلوار کی پٹیاں کھول کر تلوار کی مرمت کر رہے تھے، تو وہ جو دروازے پر دربان کھڑا تھا کہنے لگا کہ ارے تم ایران فتح کرنے کے لیے آئے ہو، ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران فتح کرو گے؟ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے ابھی تلوار دیکھی ہے؟ تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا؟ جو تمہارے پاس مضبوط سے مضبوط تمہاری ڈھال ہو، جس پہ ڈھال پہ تلوار کا وار روکا جاتا ہے، وہ ڈھال لے آؤ، پھر اس تلوار کا بھی کمال دیکھ لو۔ تو سب سے مضبوط جو ڈھال ان کے دربار میں تھی
اور جو ڈبل تہ کے ساتھ تھی وہ لائی گئی۔ حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے تلوار کا ایک وار کیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہا کہ یہ طاقت ہے اس بازو کے اندر، اس ہاتھ کے اندر۔ تم نے تلوار دیکھی، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا؟ اور پھر جب بادشاہ نے ضیافت کی، کھانے سے اکرام کیا، تو ایک لقمہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اور ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے کہ اگر کوئی کھانے کا حصہ، کھانے کا ذرہ اگر نیچے گر جائے، اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لو۔ نہ معلوم اللہ نے کھانے کی برکت کھانے کے کون سے حصے میں رکھی ہے، اس برکت کو ضائع نہ کرو۔ وہ اللہ کا رزق ہے، اور رزق ہمارا محتاج نہیں، ہم رزق کے محتاج ہیں۔ اس لیے رزق کے ساتھ کبھی استغنا کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، محتاج بن کے کھانا چاہیے، کبھی استغنا ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب رزق کی ناقدری ہوتی ہے پھر یہ رزق گھروں سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ آزمائش بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے کہ جب یہ رزق گھر سے نکل جاتا ہے پھر بڑی مشکل سے واپس آتا ہے۔ اس لیے ذرے ذرے کی قدر ہونی چاہیے کہ برتن میں جو کھانے کے ذرات لگے ہیں، ہمارے نبی کی تعلیم یہ کہ ان ذرات کو بھی صاف کرنا۔ اور یہ انگلیوں پر جو کھانے کے ذرات لگے ہیں، ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے کہ ان انگلیوں کو بھی چاٹ لو، کیونکہ یہ جو ذرات ہیں اسی رزق کے ذرات ہیں نا جس کو تم نے استعمال کیا ہے، جس کے اجزائے کثیرہ کو آپ نے کھایا ہے۔ اب اس کے اجزائے قلیلہ اگر پلیٹ پر لگے ہوئے ہیں، انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں، تو اسے صاف کرتے ہوئے کھاتے ہوئے کیوں شرم اور عار آتی ہے؟ یہ بھی تو اسی کا حصہ ہے نا۔ اور پھر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور جتنی انسان کے دل میں رزق کی قدردانی ہوتی ہے، ذرے ذرے کی قدردانی ہوتی ہے، اللہ رزق کی وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جہاں رزق کی ناقدری ہوتی ہے، پلیٹیں بھر بھر کے رزق کو ضائع کیا جائے، شاپر بھر کے سڑکوں پر پھینک دیا جائے، پھر آزمائش اور امتحان بھی آتا ہے۔ اور آج یہی کیفیت ہے کہ گھر گھر میں یہ پریشانی کہ جی رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ آج ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور سارا گھر کھاتا تھا، اور آج سارا گھر کماتا ہے، یہاں تک کہ خواتین بھی کماتی ہیں، لیکن گزارا پھر بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ برکت چلی گئی۔ برکت چلی گئی تو گزارا کیسے ہو؟ تو اس چیز میں کبھی عار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، شادی کی کسی تقریب میں آپ چلے جائیں، کسی دعوت ولیمہ میں چلے جائیں، یعنی لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ جیسے مال مفت دلے بے رحم، کہ پلیٹیں بھر بھر کے لیتے ہیں، پلیٹیں بھر بھر کے چھوڑ کر آتے ہیں۔ ارے بھائی، کسی کی لاگت لگی ہے اور اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم کسی کی اللہ کے رزق کی ناقدری کر رہے ہو، اس کا نقصان الگ ہے اور رزق کی ناقدری الگ ہے کہ وہ ضائع ہوگا۔ پھر جبھی تو آزمائش اور امتحان آتا ہے نا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے وہ لقمہ اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا، اور بادشاہ کا دربار ہے۔ کسی نے کہا کہ ارے یہ کیا کیا؟ یہ تو بادشاہ کا دربار ہے۔ یہاں تو یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ نیچے سے اٹھا کر کھا لیا، لیکن صحابہ عجیب تھے، اپنے نبی کے عاشق تھے، اور اس عشق کے اندر پھر تہمتیں بھی ملتی ہیں۔ عشق کا راستہ ایسا راستہ ہے جس میں تہمتیں ملتی ہیں۔ عشق کا خاصہ یہی ہے کہ تہمت ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو یہ سند ہے۔ کیا کہا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے؟ کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اہل کفر کی شان و شوکت ان کے محلات و قصور سے متاثر ہو کر اتباع سنت میں کمزوری ظاہر کریں، اس لیے کہ بادشاہ کا دربار ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، ہم اتباع سنت میں کمزوری ظاہر کریں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں عار محسوس کریں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھے صحابہ، جبھی تو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ اس عشق کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور فخر کے ساتھ، شوق کے ساتھ
محبت اور عظمت کے ساتھ اللہ اپنے نبی کی سنتوں پہ ہمیں چلنے والا بنائے. اور سب سے اہم بات یہ کہ رزق کی اللہ قدردانی عطا فرما دے. رزق کی قدردانی، جتنی انسان رزق کی قدردانی کرے گا، ذرے ذرے کی قدر کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھائی اس طرح سے کھانا کھاؤ، اس برتن کو صاف کرو، انگلیوں کو چاٹو، اور اگر کوئی ذرات نیچے گرے ہیں کہو کہ اس کو اٹھا کر کھا لو. حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کھانے کے ذرات دسترخوان پہ گر جاتے ہیں اور جو ان کھانے کے ذرات کو اٹھا کر کھا لے، آپ نے فرمایا کہ جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا یہ مہر ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ ان ذرات کی جو قدر کرے گا اللہ جنت میں بڑی آنکھوں والی حوریں عطا فرمائے گا. تو وہ کھانے کے ذرات کی قدردانی اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی تعلیمات پر چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ محبت اور عظمت کے ساتھ ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرما. اپنے نبی کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما. یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما. کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا. اس ملک میں امن اور استحکام عطا فرما. یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما.
ہر قسم کے انتشار اور افتراق سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہتے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، اس ملک کو یا اللہ نیک، صالح اور مخلص قیادت عطا فرما۔ یا اللہ جو امین ہوں، صادق ہوں، امانت دار ایسوں کے ہاتھ میں نظام حکومت عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اپنی تائید و نصرت کو شامل حال فرما، اپنی مدد سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔